بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، یہ کہانی پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ سچی بھی ہے۔ یہ بات مغلوں کے دور کی ہے، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا۔ ایک ہاتھی تھا جس کا نام مولا بخش تھا۔ یہ ہاتھی اپنے مالک کا بے حد وفادار تھا۔ ہاتھی خاصا بوڑھا ہو چکا تھا مگر تھا بہت صحت مند۔ بہادر شاہ ظفر سے پہلے بھی کئی بادشاہوں کو سواری کروا چکا تھا۔ فطرتاً شریر اور شوخ تھا، ہر وقت مست رہتا تھا، اپنے محبت کے علاوہ کسی کو پاس نہ آنے دیتا تھا۔ یہ ہاتھی کھیلنے کا بڑا شیدائی تھا۔ قلعے کے قریب بچے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور مولا بخش ان کے ساتھ ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ پہلے بچے اسے کہتے کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، وہ اٹھا لیتا۔ بچے کہتے کہ ایک گھڑی پوری ہونے سے پہلے نہ رکھنا، وہ ایک گھڑی یعنی 1 منٹ تک ایسے ہی رہتا۔ پھر بچے کہتے کہ گھڑی پوری ہوئی تو وہ ٹانگ نیچے رکھ دیتا۔ پھر وہ مخصوص آواز نکالتا جس کا مطلب ہوتا کہ بچوں اب تمہاری باری ہے۔ چنانچہ بچے اپنی ٹانگ اٹھا لیتے۔ گھڑی پوری ہونے سے پہلے کوئی بچہ ٹانگ نیچے کرنے لگتا تو ہاتھی زور زور سے سار ہلاتا، یعنی ابھی گھڑی پوری نہیں ہوئی۔ جب بچوں کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا، انہیں اپنی سونڈ سے گنے اٹھا اٹھا کر دیتا تھا۔ جس دن بچے نہ آتے اس دن شور مچاتا، مجبوراً مہاوت بچوں کو بلا کر لاتا۔ ویسے تو یہ بہت شوخ ہاتھی تھا، لیکن جب بادشاہ کی سواری کا موقع آتا تو بہت مؤدب اور سنجیدہ ہو جاتا۔ جب تک بادشاہ صحیح طرح سے بیٹھ نہ جائے کھڑا نہ ہوتا تھا۔ 1857 میں جب انگریز قلعہ پر قابض ہوئے اور بہادر شاہ ظفر نے ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لی تو مولا بخش بہت اداس ہو گیا۔ بادشاہ سے بچھڑنے کا اسے اتنا غم ہوا تھا کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ قلعے کے نئے انگریز انچارج سانڈرس کو یہ خبر ملی تو اس نے لڈو اور کچوریوں سے بھرے ہوئے ٹوکرے منگوائے اور ہاتھی کے سامنے رکھے۔ ہاتھی نے سونڈ سے وہ تمام ٹوکرے اٹھا کر پھینک دیے۔ سانڈرس کو غصہ آ گیا کہ یہاں تو ہاتھی بھی باقی ہے۔ اس نے ہاتھی کی نیلامی کا حکم دے دیا۔ ہاتھی کو بازار میں کھڑا کر دیا گیا مگر کوئی بھی بولی نہیں لگا رہا تھا۔ پھر ایک پنساری نے 250 روپے کی بولی لگائی اور ہاتھی اس کے ہاتھ نیلام کرنے کا فیصلہ ہوا۔ مہاوت نے یہ دیکھ کر کہا کہ مولا بخش، ہم دونوں نے بادشاہ کی بہت غلامی کر لی، اب تو تجھے ہلدی بیچنے والے کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ یہ سننا تھا کہ ہاتھی دھم سے زمین پر گرا اور مر گیا۔ ہاتھی کی وفاداری کا یہ قصہ بہت انوکھا ہے۔ مولا بخش نے اپنے مالک کے علاوہ کسی کے پاس رہنا قبول نہ کیا اور اس غم نے اس کی جان لے لی۔ معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔